جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ اسلام آباد کے اندر پیدا ہونے والی انتہائی دلچسپ صورتحال اور ڈیولپمنٹ سے اس سے متعلق ہوگا، یعنی کہ اسلام آباد کے اندر جو ایک ہلچل مچی ہے آج کے دن میں، اور میرا خیال ہے کہ جو آخری کچھ پتے تھے تحریک انصاف کے، ان میں سے ایک پتا آج کھیلا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی آج ٹیم یا ان کی تحریک انصاف کے کچھ اراکین جو تھے وہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملے، اور اس کے بعد آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی اور خبریں بھی سنی ہوں گی۔ اسد قیصر صاحب نے بھی بات چیت کی، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آخری پتا جسے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یا تو اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق ہے کہ وہ انتخابات ہو جائیں گے، یا پھر استعفے اگر منظور ہو جاتے ہیں تو اس سے متعلق ہوگا، اور وہ انتخابات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف جو قبل از وقت انتخابات کا خواب سوچ رہی ہے، وہ ان کی تعبیر جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو ایسا معاملہ ہوا ہے کہ خود تحریک انصاف اب ایک عجیب و غریب سی کیفیت جو ہے اس کے اندر وہ مبتلا ہو گئی ہے، اور جسے کہا جائے کہ اس وقت شدید تحفظات اور شدید خدشات پارٹی کے اندر، پارٹی کی سروائیول، پارٹی کی بقا کے اوپر جو ہے وہ اٹھ چکے ہیں، سوالات اٹھ چکے ہیں، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ دیکھیے اب جو چیزیں کی عمران خان صاحب نے، مثلاً عمران خان صاحب نے دھرنے دیے، مثلاً عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کی کوشش کی، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا اس سے پہلے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے آرٹیکل 5 کا لے کے سب کو غداری کے فتوے لگائے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا مہم چلائی، اداروں کے خلاف چلائی، عدلیہ کے خلاف چلائی، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے جو ہے وہ تحریک انصاف اپنی دھونس جسے ہے اس کو استعمال کرتی رہی، مگر انفارچونیٹلی کوئی بھی حربہ انکلوڈنگ دھرنوں کے، احتجاج کے، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کے، دھمکیوں کے، اسمبلیوں کی تحلیل کے، جو کہ ایک بہت بڑا پتا تھا، آخری پتا تھا، اور وہ کھیل جاتے تو ظاہر ہے کہ انتخابات ہو جاتے۔ سو پنجاب کی اسمبلی بھی وہ نہیں توڑ سکے، اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ بڑی فیزیبل سچویشن بھی ہے، لیکن وہ بھی عمران خان صاحب نہیں توڑ ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ نہ ہوں، اور وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی بچ جائے پنجاب کی، وہ یہ چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بچ جائے۔ تو فار دا مومنٹ پی ڈی ایم کو ایک کامیابی ضرور ملی ہے کہ وہ یہ دونوں کام جو ہے وہ نہیں روک سکے ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایک بہت بڑی ہرڈل جو تھی عمران خان صاحب کی اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، اور پھر ان کو اناؤنس کرنا پڑا پریشر کے اوپر، وہ اس کے اندر ایک رکاوٹ بن گئے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ معاشی مشکلات جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں، لیکن اور ان کے لیے خدشہ بھی بن چکی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو اتحادی ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ پہلے ہم یہ جو ایک کرائسس ہے اس کو ہم کسی جگہ سیٹل کریں، اور اس کے بعد انتخابات جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوں، یا اسمبلیوں کی مدت کے حوالے سے اس کے بعد بھی بات ہو۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ آج ہوا یہ ہے کہ جناب پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان دونوں کی سربراہی میں آج اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے تحریک انصاف کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ استعفوں کی منظوری کے حوالے سے بات ہونی تھی۔ تو دونوں اصحاب وہاں پہ نہیں گئے، تو پھر جب وہ نہیں گئے تو پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اسد قیصر صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ لیڈ کریں گروپ کو، اور وہاں پہ جا کے ملاقات کریں اور یہ استعفے جو ہے وہ منظور کروائیں، کیونکہ اگر قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو انتخابات 127 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ تقریباً عام انتخابات ہی ہوں گے، تو یہ ہمیں فوراً جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ تو اسپیکر اسد قیصر جب راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس گئے تو وہاں پہ ان کی جو ہے نا، ان کو بہت سارے حیرت کے دھچکے جسے کہنا چاہیے وہ لگے، اور ان کے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے بہت ایک سمجھدار اور ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، پرانے جیالے ہیں، تو ان کے جو ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ صورتحال تھی، وہ ان کو پتہ تھی کہ یہ کیا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بن سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی پارٹی کے اندر پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آیا آپ نے استعفے دینے بھی ہیں کہ نہیں دینے۔
اس کے اوپر اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم تو استعفے دینے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم استعفے نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ استعفے دینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے لیے اطلاع عرض ہے کہ آپ کے 22 اراکین نے یہ ان سے کہا ہے کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ان کو کہ زبیدہ جلال، غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی جو ہیں انہوں نے حاضری بھی لگائی ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر تنخواہ بھی طلب کر لی ہے۔ اسی طرح سے 6 اراکین نے کہا ہے کہ استعفوں کے اوپر دستخط جعلی ہیں، ان کے استعفے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے نواز الہی اور طالب نقی صاحب بھی بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے چھٹی کی درخواست کی ہے جو کہ اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے قبول بھی کر لی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ان کو کہ استعفے جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی استعفے منظور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں، ہم پریشر نہیں لیں گے، ایک ایک کر کے تصدیق ہو سکتی ہے۔ جو پہلے بھی 11 استعفے تھے وہ اسی بنیاد کے اوپر تصدیق کر کے کیے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے ان کے پاس آ گئے تھے اور ان کے کنفرم تھے کہ انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں ان کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ تو آپ کے ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے تھے، شکور شاہد صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ وہاں پہ بھی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ ان کے استعفے کو منظور نہ کیا جائے۔ تو پہلے آپ اپنی پارٹی کے اندر ایک کنسنسس بنائیں کہ کون استعفے دینا چاہتا ہے اور کون استعفے نہیں دینا چاہتا۔ اب یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ڈیولپمنٹ تھی اور ہے، ان کے فالوورز کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے، کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اگر اسی طرح سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 22 جنہوں نے کہا ہے کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے، 6 وہ جنہوں نے کہا ہے جعلی ہیں، 3 جنہوں نے حاضری لگائی ہے، 2 جنہوں نے وہ کی ہے، تو یہ تو تقریباً کوئی 30-40 لوگ تو یہی بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں ان میں سے اور کتنے ہیں جو کہ استعفے دینا ہی نہیں چاہتے اور پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم، اسد کیسر صاحب انتہائی شریف انسان ہے، شخصیت ہے، انہوں نے کہا جی ہم اس پہ غور کریں گے، ہم دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہے، تو پھر ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے اوپر جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ۔ البتہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں ان کے پاس ایک آئینی پوزیشن ہے۔ اسپیکر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ آئینی پوزیشن ہوتی ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا عہدہ نہیں ہوتا۔ تو راجہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک آئینی عہدے کے حامل شخصیت ہے، انہوں نے اپنے عہدے کو آج استعمال بھی کیا ہے، اور انہوں نے تحریک انصاف سے مفاہمت کی جو ہے وہ درخواست کی ہے۔ تو مفاہمت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو مفاہمانہ طور پہ لیں اور آپ واپس پارلیمنٹ میں آئیں، ہمیں پارلیمنٹ میں آپ کی حاضری چاہیے اور آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو واپس آنا چاہیے۔ تو اب یہ 2 باتیں جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب کے پیش نظر آ گئی، ایک تو پارٹی کے اندر کنفرمیشنز کتنی ہیں کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مفاہمت یعنی کہ واپسی کے لیے جو اسپیکر نے کہا ہے وہ ان کے لیے ایک بہت اہم بات ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں اب یہ پارٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ البتہ اس دوران عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو طلب کر لیا، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں کا اس بات کے اوپر اختلاف ہے کہ پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، اور ظاہر ہے کوئی بھی اگر سیزنڈ پولیٹیشن ہوگا یا جو بھی سمجھدار شخصیت ہوگی وہ یہی چاہے گی کہ پارلیمان کا حصہ بنتے ہوئے آپ اگلے الیکشن کا جو ہے وہ رستہ وہ بنائیں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ معیشت کے اوپر آپ پارلیمان میں آئیں، کھل کے بات کریں، پالیسیز بنائیں، پالیسیز پہ ڈسکشن کریں، اور اگلی جو لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا اپنا ہو، اور اس کے بعد کیونکہ اب وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں عمران خان صاحب، تو اب یعنی اس میں قومی اسمبلی کے اندر پارلیمانی رہنما نہیں رہے، تو اسپیکر صاحب نے کیا ہے، تو اب ان کی جگہ پارلیمانی رہنما شاہ محمود قریشی ہے۔ تو پارلیمانی رہنما اگر وہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہی ہو سکتے ہیں۔ تو جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زیادہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آگے جو بنے گا انتخابات کے لیے، اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر ہے اپنی پارٹی کے ہیڈ جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کی اجازت سے ہی ساری بات کر رہے ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں، اور اگلے انتخابات میں اگر وہ آؤٹ ہیں تو پھر راجہ ریاض صاحب تو موجود ہی ہیں،
تو جیسے پارلیمنٹ چل رہی تھی اسی طرح سے اپوزیشن لیڈر پہ بھی اکتفا کر لیا جائے گا اور یوں جو ہے وہ اپنا سارا سیٹ اپ تیار کر لیا جائے گا. تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے پریشان ہیں, گھبرا رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کے اندر کیا ہوا ہے اور یہ کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ان کو آج سننے کو ملی ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں. چلتے چلتے زلفی بخاری صاحب اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کی جو آڈیو لیک ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. بات یہ کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہے کہ لوگوں کی جو پرائیویٹ بات ہے, یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں اور بار بار کہوں گی, یہ پرائیویٹ ڈسکشنز اور گفتگو جو ہے یہ سامنے آنا نامناسب بات ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں عمران خان صاحب نہ صرف اس کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی فون ٹیپنگ بھی ہوتی تھی اور ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا تھا اور سب چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اور بدقسمتی سے ایک اور آڈیو بھی آپ نے سنی تھی جس میں ارسلان بیٹا غداری سے جوڑ دو والی بیگم بشرا بیگم کی تھیں, اور بشرا بیگم صاحبہ کے اوپر ہمارے دوست سلیم صافی کہتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین اور خاص کر کے میرے اوپر اور ان کے اوپر کیمپینز چلی تھیں, ایون سلیم صافی صاحب کے اوپر بھی, تو یہ ڈائریکشنز بھی وہیں ان کی طرف سے آئی تھیں. یہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر, بڑا ڈیٹیل کالم لکھا تھا, تب لکھا تھا جب لوگ کم بول رہے تھے تو انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر. تو انفارچونیٹلی جب آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مکافات عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن یہ بہت نامناسب, بہت افسوسناک بات ہے. گفتگو بھی افسوسناک ہے, لیکن بہرحال یہ چیزیں نہ ہوں تو بہتر ہے. لیکن صرف بار بار اس لیے یہ بات کرتی ہوں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے, پروردگار سے ڈرنا چاہیے. اگر آپ دوسروں کے عیب اچھالیں گے, دوسروں کو گالی دیں گے, دوسروں پہ الزام لگائیں گے, دوسروں کے بارے میں جھوٹی بات کریں گے, تو آپ کی سچی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. تو بہرحال یہ خدا فیصلہ کرے گا, وہ پروردگار کے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. لیکن یہ ایک ضرور سامنے آپ کے رکھنی تھی بات. باقی یہ ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس جو پارلیمنٹ کی ایک دلچسپ صورتحال ہے, کیونکہ ریت کی طرح پھسل رہی ہیں ہاتھ سے چیزیں عمران خان صاحب کے, اور پھسلتے پارلیمنٹ کی جو یہ نشستیں یہ بھی نہ پھسل جائیں ان کے ہاتھ سے. یہ جو پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی ان کی, یہ بھی نہ پھسل جائے ان کے ہاتھ سے. تو میرا خیال ہے کہ ایک سمجھدار سیاستدان کے طور پہ اگر وہ چاہیں تو وہ واپس پارلیمنٹ آ سکتے ہیں, اور ان کا آنا بہت اچھا ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور جمہوریت کے لیے بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اللہ نگہبان.